بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج میں جس سنت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ ہے رفع الیدین عند الرکوع وعند الرفع من۔ رفع الیدین کرنے کا ذکر رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ بعض ایسے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں رفع الیدین پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی ایک دلیل ہی دکھا دو، اور ہمیں یہ بھی بتا دو کہ رفع الیدین کس ہجری میں منسوخ ہوا ہے، اور آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ رفع الیدین کس نماز کے وقت منسوخ ہوا ہے۔ ظہر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا، یا فجر کا وقت تھا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، جس حدیث میں پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے جو نماز شروع کرتے وقت کیا جاتا ہے، اسی میں یہ ذکر ہے رکوع جاتے رفع الیدین کرنے کا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنے کا۔ آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ رکوع والا منسوخ کیسے ہو گیا، رکوع کے بعد سر اٹھانے والا منسوخ کیسے ہو گیا، اور شروع والا باقی کیسے رہ گیا۔ تو بھائی جان، آپ جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ وتروں میں رفع الیدین کرتے ہیں، اس کی دلیل آپ ہمیں دے دیں، وہ کس دلیل کی بنا پر باقی ہے۔ پھر اس طرح جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، جو زائد تکبیریں ہیں اس کے دوران آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اس پر آپ دلیل پیش کر دیں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے وتروں میں رفع الیدین کرنے کی، اور اس طرح عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں اس میں رفع الیدین کرنے کی۔ تو رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ میں نے جس طرح بتایا کہ احادیث میں، یعنی جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں سب میں یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارک کا ذکر موجود ہے، نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرنا، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرنا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا، اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا۔ تو اس طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا بھی یہ تو فتویٰ ہے۔ کیا آپ نے ساری زندگی ان کے نام کی یارویں ہی کھانی ہے، ان کی بات کو نہیں فالو کرنا؟ وہ فرماتے ہیں، غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں رفع الیدین عند الافتتاح والرکوع والرفع من۔ نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکوع جاتے رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے موطا امام محمد، اس میں بھی یہ روایت وہ لے کر آئے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کا 89 ہے، حدیث کا نمبر 99 ہے، موطا امام محمد۔ اب سیاہ ستہ میں تو یہ روایت موجود ہیں، اب میں موطا امام محمد جو احناف کی ایک بہت بڑی ایک کتاب ہے، جو ان کے ہاں معتبر کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے حدیث درج کی ہے، کون سی؟ جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ موطا امام محمد میں یہ روایت موجود ہے۔